بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے اس کے والدین کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہو ان سے آپ بالکل ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ نوجوان نے جذبات میں آ کر یہ تمام شرائط پوری کر لی۔ اس نوجوان نے اپنے ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، ملک سے رشتہ ختم کر دیا اور حتیٰ کہ جس جگہ پر رہتا تھا ان تمام لوگوں سے بھی رشتہ ختم کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ مسلمان بہت پریشان تھے۔ کبھی کبھی مسلمان اس نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ نوجوان مسلمانوں سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ کبھی کہیں کسی مسلمان کو دیکھ لیتا تو ان سے دور چلا جاتا۔ لوگ آخرکار تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی ہے، کسی نے کہا کہ اس نوجوان نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھی۔ 3-4 سال اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ وہ نوجوان دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور بعد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس نوجوان کو سلام کیا۔ پھر امام صاحب اس نوجوان کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور محبت و پیار سے پوچھا کہ آج بڑے عرصے کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نوجوان نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میں نے اپنوں کو پرایا کر دیا، لیکن میں جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب بھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی، میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں ضرور رکھی ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، لیکن مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں نے غیر ضروری چیزوں کو پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا کتاب کو بھی پھینک دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑا پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ نوجوان بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخرکار کیا وجہ ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو بیوی نے کہا کہ ہاں، کوئی نہ کوئی تعلق اس کا اسلام سے ہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو، اس گھر میں یہ کتاب رہیں گی یا میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ نوجوان نے کہا کہ جب میرے بیوی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔
اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی کٹنا نہیں چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو سوچئے، اتنے غافل مسلمان کے لیے بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے تو غیر سے انسان کی نگاہیں اڑ جاتی ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یا رب، کیا لطف ہے انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔